ایک باپ تھا جس نے 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا، دن ہو یا رات، ہر سانس کے ساتھ حق کی آواز بلند کی۔ لیکن جس چیز نے اس باپ کے دل کو سب سے زیادہ توڑا وہ اپنی قوم کا انکار نہیں تھا بلکہ اپنے ہی بیٹے کا انکار تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پانی نے زمین کو نگل لیا، پہاڑ ڈوب گئے، مگر ایک کشتی بچ گئی، اور وہ بیٹا نہ بچ سکا جس کے لیے باپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ صرف ایک سیلاب کی کہانی نہیں، یہ ایمان اور خون کے رشتے کے درمیان ایک آخری امتحان ہے۔ قدیم زمانے میں جب دنیا بت پرستی، ظلم اور گناہ میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو منتخب فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر بڑے احترام سے آیا ہے، اور ان کی قوم کی سرکشی تاریخ کی ایک بڑی مثال بن چکی ہے۔ حضرت نوح دن رات اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مگر قوم نے کیا کیا؟ انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، سروں پر کپڑے ڈال لیے اور چیخ کر کہا، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ سال گزرتے گئے، دہائیاں بیت گئیں، صدیاں لمحوں کی طرح گزر گئیں، مگر قوم نے توبہ نہ کی۔ روایات کے مطابق حضرت نوح نے 950 سال تک ہر نسل، ہر فرد کو سمجھایا، مگر ہر بار وہی انکار، وہی تکبر۔ آخرکار حضرت نوح نے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ یہ دعا غصے میں نہیں تھی، بلکہ 900 سالہ مایوسی اور یقین کے بعد تھی کہ اب یہ قوم ہدایت قبول نہیں کرے گی۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اے نوح، ایک کشتی بناؤ۔ لوگ ہنسنے لگے، یہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے، خشک زمین پر کشتی بنا رہا ہے۔ مگر حضرت نوح خاموشی سے لکڑی کاٹتے رہے، ہتھوڑے کی ضربیں گونجتی رہیں، اور ایمان کی بنیاد پر وہ عظیم کشتی تیار ہوتی گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اور اپنے اہل خانہ کو سوار کر لو، سوائے ان کے جو ایمان نہیں لائے۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے مومن تھے، سام، حام اور یافس، لیکن ایک بیٹا تھا جو ایمان سے منکر تھا۔ تفاسیر میں اس کا نام کنعان آتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آ گیا، آسمان سے بارش برسنے لگی، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، پانی بلند ہوتا گیا۔ حضرت نوح نے کشتی سے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ مگر بیٹا بولا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے فرمایا، آج اللہ کی رحمت کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اور اگلے ہی لمحے ایک بڑی موج آئی اور بیٹا ڈوب گیا۔ پانی بڑھتا گیا، پہاڑ ڈوب گئے، درخت بہہ گئے، پوری قوم تباہ ہو گئی، مگر کشتی محفوظ رہی۔ جب پانی اترا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، حضرت نوح نے عرض کیا، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، اس کا عمل فاسد تھا۔ یہ جملہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے، رشتہ خون کا نہیں، ایمان کا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، نبی کا بیٹا بھی ایمان کے بغیر نہیں بچ سکتا۔ غرور انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ہدایت دینا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا۔ آج بھی سوال وہی ہے، کیا ہم کشتی میں ہیں یا غرور کے پہاڑ پر؟